بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه فليعنه عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات میں ایک خاص تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور اسی کے متعلق حدیث شریف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وہ تعلیمات اور مزدوروں کے وہ حقوق جو اخلاقی اعتبار سے بنتے ہیں وہ بیان کیے۔ اس کا ابتدائی جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کچھ بھائیوں کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نظام کائنات چلانا چاہتا ہے تو اس میں کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ ماتحت ہیں، کچھ ان کے سیٹ ہیں یا ان کے آقا ہیں، اور کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ جو ہے وہ مزدور ہیں اور کچھ ان کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ بہرحال یہ فرق مراتب اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات چلانے کے لیے رکھے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلانا چاہتا ہے تو ضرور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خادم کی حیثیت سے کام کریں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مخدوم کی حیثیت سے ان کو کام سونپیں گے۔ یہ تو اپنی جگہ پر مسلم حقیقت ہے اور یہی سب کچھ ہو بھی رہا ہے، مگر ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگرچہ ابھی فی الحال رتبہ ان کا اوپر نیچے ہے، مگر شریعت ان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی تمہارا بھائی مانتی ہے، اور اس سے آگے چل کر بحیثیت انسان ہونے کے بھی تم سب کے سب لوگ جو ہے وہ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو اس حیثیت سے تمہارے یہ بھائی ہیں، اور بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے وہ اس لفظ میں بیان کر دیا۔ جب بھائی کا لفظ بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو تم برابری کا درجہ دو، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ تم ان کو برابری کا درجہ دو، ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ تو 3 اخلاقی حقوق بیان کیے، اس کے بعد ایک اور دوسری حدیث جو ہے وہ آگے چل کے پڑھوں گا، اس کے اندر قانونی حق بیان کر دیا۔ پہلے اخلاقی حق میں حضرت نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کچھ تمہارے بھائی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات چلانے کے لیے تمہارے ماتحت بنا دیے، تمہارے نیچے رکھ دیا، تمہارے انڈر میں وہ کام کر رہے ہیں، اور آج وہ انڈر میں کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل تم ان کے انڈر میں کام کرنے لگ جاؤ۔ نظام کائنات ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کا خیال کر کے چلو کہ کچھ لوگ جو آج تمہارے ماتحت ہیں ہو سکتا ہے کہ کل تم کسی کے ماتحت ہو جاؤ، اور عین ممکن یہ بھی ہے، اللہ کی قدرت سے ہٹ کر نہیں ہے کہ جو بندہ آج تمہارے ماتحت ہے کل تم ہی اس بندے کے ماتحت ہو جاؤ، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اپنی حقیقت کا ادراک اور احساس ہوگا تو ظالمانہ سلوک سے آدمی بچے گا۔ دیکھیں بار بار اخلاقیات پر بہت زور دیا ہے، اور ہم نے آج اخلاق کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ فمن جعل اللہ اخاہ تحت ایدیہ، پس کوئی بندہ کسی بندے کے ماتحت ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلیطعمہ مما یاکل، جو خود کھاتا ہے وہ اس کو کھلائے۔ اب یہ ممکن ہے کہ وہ کھلانے میں اس کا وہ جو ہے وہ کوک ہو، اس کا بنانے والا ہو، باورچی خانسامہ ہو، تو جو کچھ اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کھانے کے اندر اس کو شریک کر لے۔ اس میں اچھا درجہ تو یہی ہے کہ اس کو اسی دسترخوان میں اور اسی پلیٹ میں شریک کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس کھانے میں زیادہ ہاتھ پڑتے ہیں، جس کھانے میں زیادہ ہاتھ پڑتے ہیں وہ کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے کا بھی عدد بیان کیا۔ تو آدمی اگر دوسرے لوگوں کو شامل کر لے گا تو اس میں اس کے کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نفسیاتی اور اخلاقی تربیت ہوگی۔
نفسیاتی اور اخلاقی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایک اکڑ آ گئی ہے، جب وہ ان لوگوں کے درمیان میں ان لوگوں کے برابر میں بیٹھے گا تو وہ اکڑ کا بھی اس کا علاج ہو جائے گا۔ نفسیاتی اعتبار سے جب وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں نعوذ باللہ ان کا خدا بن گیا ہوں، تو وہ خدائیت کا جو دعویٰ اگرچہ کر نہیں رہا ہے مگر جو دماغ میں سمایا ہوا ہے وہ نکلنے کا یہ علاج ہے۔ اس لیے اگر ان کے ساتھ کھانے بیٹھے گا تو، اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں پر بھی ایک اچھا تاثر ہوگا کہ ہمارا سیٹ اور ہمارا جو سر ہے یا ہمارا جو سردار ہے وہ ہم کو جو ہے برابری کا درجہ دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، اور ممکن ہے کہ ایسا آسان نہ ہو کسی وجہ سے، مشغولی کی وجہ سے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اکڑ کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکتا ہو، دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات بھی ہے تو کم از کم جو کھانا خود کھا رہا ہے وہی ان کو بھی کھلائے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل بچا کچا یا دوسرے تیسرے درجے کا ان کو کھانا کھلائے، بلکہ جو کھانا وہ خود کھا رہا ہے وہی ان کو بھی کھلائے۔ اور فرمایا وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور جو خود پہنتا ہے وہ ان کو پہنا ہے، یعنی جس درجے کا کپڑا وہ پہنتا ہے اس درجے کا ان کو پہنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، اتنا کام ان پر نہ ڈالے کہ جو وہ کر نہ سکیں۔ اس میں بچہ مزدوری بھی شامل ہو گئی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جو کمزور گھرانوں سے، کمزور علاقوں سے، مالی اعتبار سے کمزور علاقوں سے بچے چن کے لاتا ہے۔ یہ حقیقت سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، ان حقائق سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ تو ان کمزور گھروں سے بچوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اٹھانے کا مطلب اغوا کر کے نہیں، مگر ان کی کمزوری کا اس درجے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان کے والدین کو یہ کہہ دیا جاتا ہے 3-4 سال تک ہم صرف ان کو کھلائیں گے، اس کے بعد ان کی تنخواہ جاری ہوگی۔ ان بچوں کی عمریں 8, 10, 12 تک ہوتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی تیسرے اسٹیپ میں چلے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کی کمریں جواب دے جاتی ہے، وہ جوان ہونے کے بعد کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے، ان کے ساتھ وہ اب اگرچہ اکٹھا ان پر کوئی وزنی بوجھ نہیں رکھ دیا جاتا، مگر ڈیوٹی اور کام ان سے اتنا زبردست اور اتنا سخت لیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آگے چل کر کوئی قابل نہیں رہتے۔ ہم ایک دینی سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، بہت کم عمر تھا مگر مستقل کمر کے درد کا مریض تھا۔ اس نے کہا میں کام ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ہاتھ بھرت پہ تقریباً 6 سال سے لگا ہوا ہوں اور مسلسل 8 یا 10 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سارے شعبے اور بہت سارے شعبوں میں استحصال ہو رہا ہے، شوشن۔ اس لیے دیکھیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ زبان آپ استعمال کیجئے جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اگرچہ وہ انگریزی ہو، گجراتی ہو، ہندی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، وہ زبان آپ استعمال کیجئے، اس لیے کہ اس پورے بیان کا مقصد دین کی بات پہنچانا ہے۔ تو دین کی بات جس ڈھنگ سے سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے وہ ڈھنگ اور وہ طریقہ اور وہ زبان آپ استعمال کیجئے۔ بہت ادبی باریکیاں اور بہت لچھے دار اور الفاظ کے ذخیرے آپ استعمال کر لیں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا پتہ نہیں کون سی بات اور کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر مولانا آزاد کی اور علامہ شبلی کی اردو استعمال کی جائے تو اردو پڑھا ہوا طبقہ نہیں، اردو کا ایم اے والا بھی ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولانا آزاد کی اگر اردو استعمال کرنے لگے آج کے زمانے میں تو اردو کا ایم اے کیا ہوا جو ہے اس کو بھی ڈکشنری کھولنی پڑے گی۔ امسال ابر بارہ کی قلت کی وجہ سے دہقاں پریشان ہے، کون بولتا ہے دہقاں کسان کو؟ بات سمجھ رہے؟ اس لیے بہت سی مرتبہ کسی کو یہ اردو کے اندر بیان اردو میں ہو رہا ہے، ہندی الفاظ تو بار بار، ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، میں نے مولانا مفتی عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں اور بہت سارے رفاعی، علمی، اخلاقی اور بہت سارے میدانوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت تفصیلی مضمون تھا، اس مضمون کی ایک جھلک اور ایک جملہ میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سامع کی زبان سے واقف ہو جائیں، سب سے بڑی چیز علماء کی آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سامع مطلب جو ہماری بات سن رہا ہے اس کی زبان سے اور اس کو جو بات کہی جا سکے اور وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ سکے، وہ زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پڑوس میں پاکستان میں پنجاب کی علماء پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں، بیان ہوتا ہے پنجابی زبان میں ہوتا ہے،
اس لیے اگر کوئی دیہات میں رہ کر دیہاتی زبان میں بیان کرتا ہے تو وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے میرے حساب سے، تو اس لیے کہ وہ بات کہنی چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے بس. فضول میں بہت لفاظی اور بہت اوپر کے الفاظ جو اس کے اوپر سے، اور ایسا لگے بہت بڑا مولوی ہے کہ میں اس کی بات نہیں سمجھ سکتا، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ بات سننے کے لیے آئے. بہرحال تو استحصال، شوشن بہت مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. یہاں استحصال کی نفی ہے، طریقہ کار کی نہیں نفی. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ہاتھ بھرت والا اگر بچوں کو لا کر اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ایسے بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے. اس لیے کم از کم اگر وہ کسی بچے کو ملازمت پر رکھ رہا ہے تو ساتھ میں اس کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ آگے چل کر وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے، اس کی فکر اس کے سیٹ کو ہونی چاہیے بحیثیت انسان کے. اگرچہ وہ بچہ غیر مسلم ہو تب بھی بحیثیت انسان کے اس کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنائے. اس کی زندگی کو، اگرچہ ان کی وجہ سے وہ کمائے گا بہت، اس لیے کہ ان کو 3 اور 4 سال تو تنخواہ کا نام ہی نہیں لینا، اور بعض جگہوں پر تو یہاں تک سننے میں آیا مستقل 365 دن صرف دال اور چاول، صرف دال اور چاول، اور کام 12 گھنٹے سے بھی زیادہ، 12 گھنٹے سے بھی زیادہ، جبکہ یونو کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے. بہرحال یہ جو چیز ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات فرما رہے کہ اگر کوئی کام دے رہے ہو تو سامنے والے کی حیثیت یعنی اس کی طاقت، اس کی ہمت اور اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کا لحاظ کر کے اس کے اوپر وہ کام ڈالو، اور اگر اس سے زیادہ کام دے دیا ہے تو پھر اس کی اعانت کرو. اعانت کا مطلب یہ کہ یا تو آپ خود ہاتھ لگائیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اعانت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 2 آدمی اس کام کے لیے رکھ لیں آپ. یہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ زر پرستی جو ہے نا، زر پرستی، وہ یہی زر پرستی کا مطلب ماتحت پرستی. آدمی جب مال اور ہوس، مال کی ہوس جب بڑھ جاتی ہے تو وہ کئی لوگوں کا کام ایک آدمی سے کرنا شروع کروا دیتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ وہ کئی لوگوں کی تنخواہ اس اکیلے کے جیب میں آ جائے، تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہے. ظلم اور ظالمانہ انداز بہت الگ الگ لوگوں سے ہوتا ہے، بہت الگ الگ لوگوں سے. بس بظاہر ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے نماز روزے کا پابند ہے، پر ان باتوں سے اس کی طبیعت ایک دم بفر جاتی ہے. جب وہ سنتا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا، وہ اپنی طبیعت کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے بس نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، میں تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھا ہوں. یہ غلط طریقہ ہے. ان مظالم کا اور ان استحصال کا جواب اس کو آخرت میں دینا پڑے گا. جو مظالم وہ دوسروں پر ڈھا رہا ہے، اگرچہ وہ لوگ، وہ بچے یا ان کے والدین، کون باپ ایسا ہوگا اور کون سی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچے کا مستقبل خوبصورت نہیں دیکھنا چاہتی؟ کون سی ماں ایسی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں، مگر غربت کی وجہ سے. جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ وہ لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کے ہاتھ سے ایک بکری کا بچہ، وہ بھی میرے بھائی پر الزام ہے کہ اس کے ہاتھ سے مرا ہے، حقیقت میں میرے بھائی کے ہاتھ سے وہ بکری کا بچہ مرا نہیں ہے، مگر جس کا بچہ مر گیا، یعنی جس مالک کا بچہ مرا ہے، اس نے اس پر سودی اعتبار سے بس لگا دیا ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے سود وصول کر رہا ہے. مان لیجیے 1000 روپے کا وہ بچہ تھا تو وہ 1000 روپے ہر مہینے اس کا وہ 1000 روپے نہیں اتر رہے، اور جبکہ وہ یہاں مزدوری کر رہے ہیں. جب وہ مزدوری کا پیسہ گھر جاتا ہے تو کچھ پیسہ شاید وہ کبھی دے پاتی اس کی ماں، ورنہ وہ بھی نہیں دے پاتی، اور اسی سے اس کا گزران چل رہا ہے. اب یہ نہ تو وہاں سے نکل پا رہا ہے نہ یہ مزدوری چھوڑ پا رہا ہے. ایسا مت کیجیے، کسی کی کمزوری کا غلط فائدہ مت اٹھائیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خادم، ملازم، مزدور بھی انسانی یا ایمانی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں. حق تعالیٰ نے انہیں دنیاوی نظام چلانے کے لیے اور تمہارے امتحان کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو جب تم سردار بنتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے امتحان لے رہے ہیں، تو تم شریعت کے اصول اور ضابطے پر عمل کرتے ہو نہیں کرتے؟ جب تمہارے ہاتھ میں موقع آ گیا، ظلم کرنے تک کا موقع مل گیا، تو تم ظلم کرتے ہو یا انصاف سے کام لیتے ہو؟
تمہارے لیے ماتحت رکھا ہے، لہٰذا جس شخص کے تحت کوئی خادم یا ملازم ہو تو اسے چاہیے کہ جو چیز خود کھاتا ہے وہی اسے بھی کھلائے، اور جو چیز وہ خود پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، اور اسے ایسے کام کی تکلیف نہ دے، یعنی مجبور نہ کرے جو وہ نہ کر سکے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا کام اس کے سپرد کرنا پڑے پھر اس کام میں اس کی مدد ضرور کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کارخانہ عالم کے انتظام کو چلانے اور دنیا والوں کے امتحان کے لیے خود انسانوں کے درمیان فرق مراتب رکھا، جس کی وجہ سے کوئی حاکم تو کوئی محکوم، کوئی خادم تو کوئی مخدوم، کوئی مالک تو کوئی مزدور، کوئی امیر تو کوئی فقیر، لیکن اسلام کی نظر میں بحیثیت انسان تمام ہی طبقات اور تمام طبقے کے لوگ یکساں عزت اور حرمت کے مستحق ہیں، یعنی سب کو برابر عزت دینی چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر وہ جو ہندوانہ تہذیب ہے نا اور وہ کلچر مسلمانوں کے دماغ میں بھی گھسا ہوا ہے کہ تو نچلی ذات کا، تو میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا، اور اسلام اس کلچر کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ جو ساری انسانیت کا منشور اعلامیہ ہے اس کے اندر حضرت نے یہ بات فرمائی، لا فضل لعربین علی عجبین، کہ کسی عربی، کیوں عربی کا مطلب کیا؟ عرب کے معنی فصاحت کے ساتھ، یعنی بولنے میں بہت خوبصورتی سے بول سکتے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا ہم عربی لوگ ہیں، یعنی ہم سے زیادہ خوبصورت اور بہتر انداز میں بول نہیں سکتا۔ عرب کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور غیر عربیوں کے لیے انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا اجمی، اجم عین جین میم کے معنی گونگے کے، یہ لوگ کہاں بولنا جانتے ہیں، اس لیے کہا اجمی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو جو یہ فخر کر رہا ہے کہ میں عربی ہوں، کسی غیر عربی پر یعنی اجمی پر کوئی فضیلت بڑھوتری ہے نہیں، کوئی مرتبہ اس کا اس حیثیت سے بڑھا ہوا نہیں ہے کہ یہ عربی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے تو سب کو برابر بتایا، اور ہم صرف پیسے کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے کہ یہ میرا کاریگر اور یہ میرے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو میں نبی کی کون سی بات پر عمل کر رہا ہوں؟ میں نبی کی کون سی بات پر عمل کر رہا ہوں؟ اور میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا بتا رہا ہوں؟ میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تمام حسن سلوک اور ادائے حقوق کے پابند ہیں۔ اسلام کی نظر میں کوئی طبقہ اور پیشہ حقیر نہیں ہے۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ غیر مسلمانہ ہندوانہ تہذیب کہ یہ شودر ہیں اور یہ نچلی ذات کے ہیں، اور یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ برہما کے سر سے فلانا پیدا ہوا اور کندھے سے فلانا پیدا ہوا اور کمر سے فلانا اور پیر سے فلانا پیدا ہوا۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ساری زمین پر انسان جتنے بسے ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک۔ رنگ و نسل میں، چہرے مہرے میں، قد و قامت میں کتنی فرق ہو، جس ذات کا نام انسان ہے وہ سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر انسان ہونے کے اعتبار سے برابر سلوک بھی تو کریں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ اس کی حیثیت نہیں ہے جو میرے برابر بیٹھ جائے۔ بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں یہ جملہ نکل جاتا ہے اور نکلتا نہیں ہے تو کم از کم دماغ میں ضرور رہتا ہے، دماغ میں ضرور رہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھ سکتا۔ بہت سی نسلیں آج بھی ہیں ہمارے یہاں کہ جو کھانے میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں یہ ہم خاص اپنے لوگ، ہماری برادری کے، ہمارے علاقے کے، یہ کیا ہے؟ تعصب کو بالکل جگہ ہے، بالکل جگہ ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی طبقہ پیشہ اور پیشہ حقیر نہیں ہے، اور اس لیے تو باقاعدہ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے پیشے باقاعدہ ذکر کیے کہ فلاں نبی نے یہ کام کیا، فلاں نبی نے یہ کام کیا، فلاں نبی نے یہ کام کیا۔ اس لیے اور تمام پیشے جو جائز ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، حقارت کا کوئی تصور ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نظام دنیا کا چلے گا کیسے؟ سب بڑے بڑے تاجر بن جائیں گے تو دوسرے کام کون کرے گا؟ اسلام کی روشن تعلیمات اور ذرعی ہدایت کے مطابق مزدور سماج کا مظلوم اور مجبور طبقہ نہیں ہے، بلکہ نہایت اہم حصہ اور طبقہ ہے۔ مزدوری کوئی بے عزتی کا پیشہ نہیں ہے بلکہ رزق حلال کا بابرکت ذریعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک بڑی حد تک مزدوروں کے دم قدم کی برکت ہے۔ یہ جو بلند قامت عمارتیں، صاف شفاف سڑکیں، بل کھاتی ہوئی نہریں، سرسبز و شاداب کھیتیاں، حسین و جمیل بستیاں، یہاں تک کہ روٹی کپڑا اور مکان بھی کسی نہ کسی حد تک انہی کے خون پسینے سے حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم غیر مسلم پہلے تو خود عمل کریں اور دوسرا غیر مسلموں کو بتائیں کہ میرا مذہب سب کو اکویل برابر سمجھتا ہے۔ مساوات کا نعرہ نہیں، مساوات پر عمل، میم پر پیش ہے، مساوات غلط ہے۔ اس حقیقت کے باوجود
عجیب ستم ظریف یہ ہے کہ ہر زمانے میں سماج کا مزدور طبقہ عموماً مختلف قسم کی مجبوریوں، محرومی اور بے انصافیوں کا شکار رہا ہمیشہ، جس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسلام نے دیگر شعبوں اور طبقوں کی طرح مزدوروں کے لیے جو اخلاقی اور قانونی ہدایتیں دی ہیں اپنے قول اور عمل کے ذریعے انہیں عام کیا جائے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر سمجھو، تو عمل کر کے بتلاؤ کہ میں برابر سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے حدیث میں شروع میں ہی بتا دیا۔ اس سلسلے میں اسلام نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح فرما دی کہ محنت اور مزدوری کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، حقیر چیز نہیں ہے۔ اگر حقیر چیز ہوتی تو انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہے، سب سے اونچا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور سارے انبیاء نے مزدوری کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ اور رزق حلال کا بابرکت ذریعہ ہے۔ بیکار رہ کر دوسروں کے سہارے پلنے اور جینے سے بہت بہتر یہ ہے بندہ جائز محنت اور مزدوری کر کے حلال کی روٹی کمائے۔ اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نکھٹو اور بیکاری یہ بھی ہمارے سماج میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس پر بھی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بالکل نہیں پسند کرتا۔ جیسے نماز کے فضائل ہے، حلال روزی کے فضائل میں مستقل شیخ زکریا کی کتاب ہے۔ بندہ جائز محنت مزدوری کر کے حلال کی روٹی کمائے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاتھ، اس لیے تو نبی نے کیا فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا جو ہاتھ ہے نا دیتے وقت اوپر رہے گا، دینے والا ہاتھ تو اوپر رہے گا نا، تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں اچھا فرمایا، بہترین فرمایا۔ یعنی تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ تو جس کو نبی پسند کر رہے وہ کام کرنا چاہیے نا، تو ہم دینے والے بنے یا لینے والے بنے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے تمام نے بکریاں چرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے بھی بکری چرائی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چند قیرات سکے ہوتے تھے وہاں کے چاندی کے سکے، تو اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی بکریاں چرائی۔ یعنی بکریاں چرانا، ابھی کوئی چرواہا انبیاء سے جو کام کروایا وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہلکا اور جو حقیر پیشاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے معزز جو طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اس لیے کسی نبی کو عیب دار نہیں پیدا کیا۔ یہ جو غلط اور جھوٹی حدیث کے نام سے جو جھوٹی بات چل رہی ہے، کون سی؟ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نعوذ باللہ اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ ان کے بدن پر کیڑے تھے۔ تمام اہل حق علماء نے، محقق علماء نے سختی سے کہا ہے کہ جھوٹ بات ہے، نبی کو رب کبھی کوئی ایسا عیب دیتا ہی نہیں ہے کہ جس سے لوگ وحشت کریں، اس لیے کہ نبی کا کام تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ جب اس سے وحشت کریں گے تو اس کے قریب کیسے آئیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے 50 نہیں سینکڑوں جھوٹی حدیثیں روز لوگ تیار کر دیتے یہ سوچ کے کہ اس سے فائدہ ہوگا، اگرچہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس میں سے ایک یہ والی جھوٹی بات مشہور ہو گئی ہے جو حدیث کے نام سے چلتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر اپنی جگہ پر، مگر یہ بیماری کا جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ اتنے زبردست بیمار ہو گئے تھے کہ ان کے بدن پہ کیڑے ہوتے تھے اور وہ کیڑے گر جاتے تھے، پھر حضرت اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ نہیں، غلط بات ہے، جھوٹ مت بولو۔ بہت مشہور آدمی نے بولا ہوگا، انکار نہیں کر، ہے بات غلط۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے جاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک مزدور کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی بیٹی مشورہ دیتی ہے، یا ابت استاجر، کہ اے ابا جان اس بندے کو اجرت پر مزدور کے حیثیت سے آپ رکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوی بھی اور امین بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو غیرت آتی ہے کہ میری بچی ایک غیر مرد کے متعلق ہی بتا رہی ہے، تو پھر پوری تفصیل حضرت صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ کی بعد میں زوجہ یعنی بیوی بنتی ہے، وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت میں جو ہے وہ واقعہ میں تفصیل سے نہیں مگر تیزی سے بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین جاتے ہیں تو وہاں ایک کنویں پر ٹھہرتے ہیں، وہاں کنویں پر 2 لڑکیاں جو ہے وہ اپنے جانور لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور دوسرے مضبوط آدمی جو ہے وہ اپنا پانی مویشیوں کو پلا رہے ہوتے ہیں اور پلانے میں کافی دیر لگتی ہے اور لڑکیاں جو ہے وہ دور کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں۔ وہ قریب جاتے ہیں اور بہت مضبوط جو پتھر ہوتا ہے، جو اس پر من کا مطلب کنویں کی جو دیوار ہے اس پر سے مضبوط پتھر ہٹاتے ہیں اور خود بڑے بڑے ڈول، اس لیے کہ ڈول وہ 8-10 لیٹر کے نہیں ہوتے تھے، پہلے جو کنویں سے نکالے جاتے تھے وہ 40-40 لیٹر والے بھی ڈول ہوتے تھے، اور جنہوں نے نہ دیکھا ہو آج بھی بہت سی ویڈیو نیٹ پر رکھی ہوئی ہے،
بلوچستان کے اور دوسرے جو پہاڑی جو ایسے علاقے سوکھے علاقے وہاں آج بھی اس طریقے سے پانی نکالا جاتا ہے. بہرحال وہ بڑے بڑے ڈول جو ہے انہوں نے تیزی سے نکالے اور نکالنے کے بعد ان کو پانی پلا, ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور فوراً جلدی گھر پہنچ گئی, جو معمول سے وقت یعنی جو معمول کا وقت تھا اس سے جلدی پہنچی تو فوراً حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. تو ایک تو قوت کہ آدمی جب کسی کام کے لیے متعین کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے اندر اس کام کی صلاحیت بہترین ہونی چاہیے. صلاحیت کسی بھی کام کے لیے, مزدوری کا کام ہے تو طاقت کی ضرورت ہے, مگر دوسرے فنی کام ہوتے ہیں, فن کا مطلب فنونی باریکی والے کام ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی باریکیاں اس فن کی اور اس سبجیکٹ کی باریکیوں سے واقفیت ضروری ہے. اناری آدمی کو آپ وہ شعبہ سونپ دیں گے تو کیا کباڑ ہو رہا ہے وہ 6 سال سے برابر دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو ہوگا کیا کہ ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قوی ہے تو قوت کا تذکرہ تو اس لیے کہ ان کو کام جو کرنا ہے وہ جو ہے محنت مزدوری والا ہے. دوسری چیز کا امین, تو حضرت شعیب نے دوسری چیز کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ بندہ جو جس نے جلدی سے پانی پلوایا تو اس کو بلوا کر لے کر آ, تو جیسے ہی میں وہاں گئی تو یہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے, انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہ کوئی عورت آ رہی ہے میری طرف, ان کی نگاہ نیچے جھک گئی, نگاہ نیچے جھکی. اور اس کے بعد میں نے یہ آپ کا یعنی والد صاحب کا جو پیغام پہنچا تو وہ آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے چل رہی تھی, اس لیے کہ انہوں نے مکان تو دیکھا نہیں تھا مگر پھر بھی وہ چل رہے تھے آگے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہاں صفورہ جو ہے وہ پیچھے چل رہی ہیں, ان کی بیٹی. تو جیسے جیسے راستہ بتانا ہوتا تھا وہ کنکری ہاتھ میں رکھتی تھی, اگر دائیں طرف مڑنا ہے تو دائیں طرف کنکری پھینکتی تھی, وہ مڑ جاتے تھے دائیں طرف, اگر بائیں طرف مڑنا ہے تو بائیں طرف کنکر پھینکتی تھی تو وہ بائیں طرف مڑتے تھے. یہ دونوں چیزوں کو اس لڑکی نے نوٹ کیا اور اس لڑکی نے اپنے باپ کو بتایا. تو امانت داری بھی ضروری ہے. ایک آدمی فن کا بہت ماہر ہے, کباڑ کرنے میں بھی زبردست ماہر ہے, چونا لگانے میں پوری بینک ڈھا دے ہوئے 1 ہی منٹ کے اندر, ایسا بھی کر سکتے اس لیے کہ فن کا بہت ماہر ہے. لیپ ٹاپ پہ صرف میسج بھیجے گا, پورے لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ ڈیٹا اٹھا کے ادھر لے آئے گا. یہ بھی ہے تو یہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے گا, اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے. کام کی مہارت اپنی جگہ پر, خوف خدا بھی ضروری ہے. دو چیز جو ہے کسی کو اجرت پر رکھنا ہے, مزدوری پر رکھنا ہے, کسی کو ملازم رکھنا ہے, دو چیزیں قرآن نے ایسا مختصر لفظ میں پوری دنیا سما کے رکھ دی اس کے اندر. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو کام کا ماہر ہو اور اپنے کام کے معاملے میں اور اپنے عمل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتا ہو. یہ دو چیز اگر ہوگی تو نظام درست چلے گا. خوف خدا کا نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی درست طریقے سے نہیں چل سکتا. کتنی پولیس آپ کو اس کے اوپر واچ رکھوانے کے لیے اور نگاہ رکھنے کے لیے کتنے لوگ اور کتنے ذمہ دار نگراں رکھو گے. رب کا نظام اور رب کا خوف ہر جگہ رہے گا. بہرحال تو اصل تو موضوع تو یہ تھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے, بعض حدیث کے مطابق 8 اور بعض احادیث میں ملتا ہے 10 سال تک بکری چرائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب نے اپنی بیٹی یعنی صفورہ سے کیا. بہرحال تو انبیاء علیہ السلام نے جب یہ پیشہ کیا تو پیشہ کرنا غلط نہیں ہے. آگے کا مضمون انشاءاللہ آئندہ ہفتے.